علیکم دوستوں، انسائٹ میں موظف اگر میں خوش آمدید ہوں۔ آپ نے گانا تو سنا ہوگا، سانو نہر والے پل تے بلا کے تے خورے ماہی کتنے رہ گیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ سچویشن کچھ ایسے ہی رہ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ دونوں بیٹھے تو آمنے سامنے ہیں، نظروں میں نظریں ملا کر بیٹھے ہیں، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات اسلام آباد میں اس جگہ پر یعنی اسحاق ڈار صاحب کے بنگلے پہ نہیں ہو رہے، بلکہ اسلام آباد میں جو حقیقی مذاکرات ہیں وہ شاید کسی اور مقام پر ہو رہے ہیں۔ اور لگ ایسے رہا ہے کہ نواز شریف صاحب مری میں اور جناب آصف علی زرداری صاحب اسلام آباد میں بیٹھ کر ان مذاکرات کا جو حتمی طور پر اس وقت اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ان تک اس نتیجے کا اعلان ہوگا یا اس نتیجے کی خبر ان تک پہنچے گی تبھی یہ بات کچھ آگے بڑھتے ہوئی نظر آئے گی۔ ادروائز خورے ماہی کتنے رہ گیا کا ہی جاپ کرتے ہوئے نواز شریف صاحب گاڑی کے اندر یہ والا گانا لگائیں گے مری سے اور سنتے ہوئے آرام سکون سے لاہور آ جائیں گے، کیونکہ اصل مذاکرات کے بارے میں اطلاعات مل رہی ہیں۔ اسلام آباد کے اندر خبر گرم ہے، بلکہ بہت ہی گرم ہے، اور خبر یہ ہے کہ اصل مذاکرات ہو رہے ہیں بنی گالہ میں، اور اصل مذاکرات ہو رہے ہیں بنی گالہ میں محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ، اور بشرا بی بی ان مذاکرات کے جو نتائج ہیں وہ جو ہے حاصل کرتی ہیں اڈیالہ جیل سے، اور اڈیالہ جیل سے واپس آتی ہیں بنی گالہ، اور بنی گالہ میں آ کر جو اگلی رائے ہے اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے جو واقفان حال بھی ہیں اور اڈیالہ جیل کے میں یہ جو مشاورتی عمل ہے اس کے عینی شاہدین بھی ہیں، انہوں نے بڑے ہی اہم طریقے سے اس بات کے انکشافات کیے ہیں کہ جناب یہ جو سچویشن ہے ذرا یہ دوسرے رخ پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ جناب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں بنی گالہ میں، اس میں پہلے مرحلے میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چند نام بھیجے گئے تھے عمران خان صاحب کو، اور ان ناموں پر اتفاق کر لیا گیا، جس کے بعد جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں گھر کا بچہ، خاندان کا بچہ، یا جسے آنکھوں کا تارا عمر ایوب، اس کو جناب عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ پلیزنگ مشن کے طور پر جناب وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا تھا، اور بشرا بی بی نے اس آئس کو میلٹ کرنے میں، بریک کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا۔ خبر گرم ہے، اسلام آباد میں چرچا ہے کہ جناب بنی گالہ میں ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں بشرا بی بی اور عمران خان کی ضمانت پر رہائی کے امکانات بھی بڑھ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد میں دو خبریں گرم ہیں۔ ایک خبر گرم یہ ہے کہ جو اصل مذاکرات ہیں وہ جو ہے منسٹر انکلیو میں نہیں ہو رہے، بلکہ وہ بنی گالہ میں ہو رہے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ معاملات ابتدائی طور پر نہ صرف طے پا گئے ہیں، بلکہ ان مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے پارٹی لیڈرز کی رونمائی کے سلسلے کا بھی آغاز ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے لیے کچھ سہولتوں کا بھی جو ہے نا وہ اثرات سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے کچھ ثبوت مل رہے ہیں، اور ثبوت بھی بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے جو ان کو سزائیں ملی تھیں یہ جو ہے سائفر کیس میں اور یہ عدت میں شدت کیس میں، اس میں ان دونوں کی طرف سے جو اپیلیں ہیں وہ دائر کر دی گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ جو اپیلیں تھیں عمومی طور پر جو طریقہ کار ہے ان اپیلوں کا وہ بڑا پیچیدہ ہے، کیونکہ یہ جو اپیلیں ہیں سزاؤں کے خلاف، اور سزاؤں کی مدت بھی اگر زیادہ ہو، 3 سال سے زیادہ ہو سزاؤں کی مدت، تو عمومی طور پر ان کیسز کا نمبر آنے میں، میرٹ کے اوپر نمبر آنے میں 1 سال سے 1.5 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، اور 1 سال سے 1.5 سال کے بعد اپیلوں کی سماعت کے لیے کوئی بینچ مقرر ہوتا ہے، اور پھر یہ جو رپورٹر پارٹی ہے نوٹس دے دیے، نوٹس آ گیا، وکیلوں کو کہہ دیا، وکیل چھٹی پہ چلے گئے، ہڑتال آ گئی، اس طرح کے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب اس حوالے سے ابھی تک لاڈلے پن کا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی درخواست کو دائر ہونے یا ان کی سزاؤں کو ابھی جو ہے میچور ہوتے ہوئے 1 مہینے کا عرصہ نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی یہ جو درخواستیں ہیں ضمانتوں کے لیے اور سزاؤں کو کالا دم قرار دینے کے لیے، یہ اپیلیں باضابطہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آ بھی گئی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایک ڈویژن بینچ بھی بنا دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریلیف کا عمل ہے یہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کے لیے اس ریلیف کے عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب محترمہ بشرا بی بی کی رہائی ممکنہ طور پر عمران خان صاحب سے پہلے ہو سکتی ہے، کیونکہ بشرا بی بی کی رہائی کے لیے ایک ماحول خاص طور پر کریٹ کیا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ کھانے میں زہر کے حوالے سے باضابطہ طور پر سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا
کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں کھانے کے اندر جو ہے وہ زہر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہو گئی، معدے میں انفیکشن ہو گئی اور ان کو الٹیاں آنا شروع ہو گئی. اس طرح کی انہوں نے یہ خبر دی تھی. آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے بشرا بی بی کے صحت کی بنیاد پر اور اس بات کی بنیاد پر کہ دوران جو ہے اسیری بشرا بی بی صاحبہ نے کچھ ایسی چیز کھا لی ہے جس سے ان کا جو جسم ہے یا ان کا جو باڈی ہے اس کے اندر یہ جو سیپٹکس ہیں یہ شاید بڑھ گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بشرا بی بی کو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ضمانت پر رہا کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی کے لیے کچھ سہولیات ہیں وہ حاصل ہو رہی ہیں. اسی طرح اڈیالہ جیل میں جناب یہ جو جج صاحب تھے، جج محمد بشیر صاحب، یہ ابھی تک یہ جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے، خاص طور پر 190 ملین پاؤنڈز والا کیس، اس کو جناب جج محمد بشیر صاحب ایڈمنسٹر کر رہے ہیں. لیکن جب سے انہوں نے آخری کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا دی تھی، اس کے بعد سے لے کر اب تک اس کیس کی سماعت نہیں ہو پائی. ہر دوسرے دن یہ کیس لگتا ہے لیکن جج صاحب اس مقدمے میں یا تو خود نہیں آتے یا تاریخ دے کے اس معاملے کو جو ہے وہ اگلے دنوں کے لیے جو ہے وہ ڈیفر کر دیا جاتا ہے. آج بھی کچھ ایسی ہی سچویشن نظر آئی اور بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کا یہ جو معاملہ ہے، یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے، اس کو مزید جو ہے جو مؤخر کر دیا گیا ہے 26 فیبروری کے لیے. اب اس کیس کی سماعت کے لیے جناب محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو، عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو خصوصی طور پر لایا گیا تھا اڈیالہ جیل میں. عمران خان اور شاہ محمود قریشی تو آلریڈی وہاں پر موجود تھے، لیکن بشرا بی بی صاحبہ کو خصوصی طور پر وہاں پر لایا گیا. جیسے ہی آج کے دن میں ان کو وہاں پر لایا گیا تو چونکہ یہ پہلے وہاں پر موجود تھے جج صاحب، ذرا بعد میں انہوں نے آنا تھا، تو اس دوران وہ جو کمیونٹی سینٹر ہے جیل کا جہاں پر اس مقدمے کی سماعت ہونی تھی، جو عینی شاہدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ساتھ لیا اور انہوں نے کمیونٹی سینٹر کے اندر واک شروع کر دی، اور دونوں بہت ہی طویل عرصے تک، کافی دیر تک یہ جو واکنگ ڈائیلاگز ہے یہ کرتے رہے، مشاورت کرتے رہے. اور اس دوران عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے رہے. جب ان دونوں کے درمیان یہ واکنگ ڈائیلاگ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب آتے ہیں اور آ کر عمران خان صاحب کو اٹھاتے ہیں اور عمران خان صاحب کو بھی اسی واکنگ ڈائیلاگ کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اور پھر میڈیا اور باقی لوگوں سے دور ہو کر یہ تینوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کافی دیر تک بشرا بی بی، عمران خان اور شاہ محمود قریشی ان کے درمیان مذاکرات کے عمل کا جاری رہتا ہے. اور اس سے جو ہے نا اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ بنی گالہ کے اندر کسی طرح کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. ان کے ڈائیلاگ کے دوران ہی عدالتی عملہ وہاں پر آتا ہے، اور عدالتی عملہ آ کر یہ بات کا اظہار کرتا ہے کہ جناب جج صاحب نہیں آ رہے، جج صاحب آج بھی نہیں آئیں گے، اور اس کارروائی کو مؤخر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ سارے جو ہے نا گھرو گھری آ جاتے ہیں. اب اگر آپ غور کریں یہ جو سینیریو اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے وہاں پر اس حوالے سے جو ابہام ہے یہ بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ ہے. خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ڈیڈ لاک، اور اس ڈیڈ لاک کے دوران اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام، اور وہ پیغام کے حوالے سے بھی میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ یہ بات ان کو آگاہ کر دی گئی ہے کہ آپ کے پاس 3 دن ہے، 3 دن کے اندر حکومت سازی کے حوالے سے معاملات کو فائنل کریں، ادروائز امیدوار ہمارا سامنے آ جائے گا. اور میں نے ہنٹ دیا تھا کہ وہ امیدوار ممکنہ طور پر جام کمال صاحب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت ڈارک ہارس کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. اب یہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے جس کا اسلام آباد کے اندر بہت ہی زیادہ چرچا ہے، بہت ہی زیادہ چرچا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ پہلے طور پر کوشش یہ ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرایا جائے، اور یہ پلان اے ہے، جبکہ پلان بی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کو شامل رکھنا، اس سارے معاملے میں انگیج رکھنا ان کو بہت زیادہ ضروری ہے. واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ
امکانی طور پر جو حکومت ہے وہ اسی کولیشن گورنمنٹ کی بنے گی۔ انہوں نے اس بات کے امکانات کو بھی ظاہر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آزاد اراکین ہیں ان کا ایک نمبر وہ بھی موجودہ یہ جو اگلا سیٹ اپ آئے گا اس کے اندر شامل ہوگا، اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ یہ جو سیٹ اپ آ رہا ہے نئی گورنمنٹ کا، یہ 5 سال اپنی مدت کو پوری کرے گا۔ وزیر اعظم کو ایک آدھا چینج ہو سکتا ہے لیکن اسمبلی اپنی 5 سال کی مدت پوری کرے گی۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی پارلیمانی رول اگر وہ ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکتی ہے۔ البتہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، وہ جو ایک خاص صاحب ہے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو الیکشنز ہیں اور ان الیکشنز کے نتائج کو لے کر جس طریقے کا ایک ابہامی صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا ایک وسیع تر کنسنسس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جائے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب اور ان کے گروپ کے لیے بھی کچھ ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جہاں پر جس کے نتیجے میں وہ سسٹم کا حصہ بننے اور سسٹم کو آگے چلنے دینے پر جو ہے وہ مجبور ہو جائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے، اور ان کو انگیج کرنے کے لیے ہی بنی گالا میں اس وقت مذاکرات جاری ہیں، اور اس انگیجمنٹ کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ ایک بڑے ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ حکومت سازی کے اندر اس وقت جو تعطل آ رہا ہے وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب اس سسٹم کے اندر اگر ہم نے رہنا ہے اور ہم نے اگر نیک نامی کی بجائے بدنامی کمانی ہے تو بہتر یہ ہے، کیونکہ مشکل فیصلے کرنے ہیں، وفاق میں آپ موجود ہیں، آپ نے پیٹرول بھی بڑھانا ہے، آپ نے بجلی کی قیمتیں بھی، گیس کی قیمتیں بھی، IMF کے ساتھ بھی ڈیل آپ نے کرنا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو چیزیں آئیں گی سامنے، جو عوام کے اوپر دباؤ آئے گا، جو پریشر آئے گا، اس کا برڈن بھی تو اسی حکومت نے لینا نا جی جو لوگوں کے سامنے موجود ہوگی، لہٰذا یہ جو سارا برڈن ہے یہ اسی حکومت پر آئے گا۔ لہٰذا یہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر جو لوگ موجود ہیں یہ اپنے لیے کچھ زیادہ گنجائشیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر موجودہ حالات میں کوئی بھی جماعت ایسی نہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے، جو خوشی کے ساتھ اقتدار لینے پر آمادہ ہو۔ اس وقت سچویشن یہ بن رہی ہے کہ وزیر اعظم کا تاج پلیٹ میں موجود ہے، کوئی اس کو پہننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی پہننے کے لیے تیار ہے، نہ مسلم لیگ نون پہننے کے لیے تیار ہے۔ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ادھا پالو، یعنی کہ اگر میرا سر بھی زخمی ہو تو آپ کے سر پہ بھی تھوڑی سی خراشیں آنی چاہیے، تبھی اس تاج کو ہم پہننے پر آمادہ ہوں گے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف موجودہ صورتحال میں کمفرٹیبل اس وجہ سے ہے کہ ان کا تو کچھ رائے نہیں نا، پارٹی تھی ختم ہو گئی، چیئرمین تھا ختم ہو گیا، جو ہے اب وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں، الیکشن ان کو لڑنے نہیں دیا گیا، ان کے اپنے معاملات ہیں، اور وہ اس حوالے سے وہ اپنے لیے ایک جو گراؤنڈز ہیں وہ اس کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے اور پالیٹکس میں ریلیونٹ رہنے کے لیے ہر ایک طریقہ، ہر ایک حربہ وہ مسلسل استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آنے والے یہ جو چند دن ہیں یہ ذرا اہمیت کے حامل ہیں۔ امکانی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ چونکہ دونوں متحارب جماعتیں ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ اپنے اپنے ایجنڈے کو اپنی اپنی حکومتی ترجیحات میں زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک ایسے گھیرے میں آ چکی ہے، ایک ایسی جگہ پر آ چکی ہے جہاں پر اس کو اس سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا پڑے گا۔ دیکھیں ماضی کے اندر ہمارے نا بہت زیادہ مارشل لاز لگے، اور مارشل لا یا یہ جو سویلین سیٹ اپ کی جو بریک لگنا ہے یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسا تالے آزما موجود ہوتا تھا جو موقع سے فائدہ اٹھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن تھی یہ بھی سازگار ہوتی تھی کسی بھی آرمی کو کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ یہ جیو پولیٹیکل سچویشن کے اندر خزانے کے اندر ڈالروں کی بھرمار ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں اقتدار میں آ کر چیزوں کو آگے لے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ موجودہ صورتحال میں اگر کسی کی کوئی خواہش بھی ہو نا ایسی، تو خزانہ خالی، قرضوں کا بوجھ، مشکل معاشی صورتحال اور جیو پولیٹیکل سچویشن موجودہ صورتحال سے بالکل irrelevant۔ لہٰذا اس صورتحال میں
सिविलियन सिस्टम के अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज उस ऑप्शन को कब का यूटिलाइज कर लिया जाता। हालात ये हैं कि जरदारी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब मरी में मौजूद हैं, बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बनी गाला में, और जो मरकज़ है इस वक्त इख्तियारात का वो रावलपिंडी से लेकर मरी के दरमियान ये जो 70-80 किलोमीटर का एक रेडियस है, ये सिर्फ इसी जगह पर है, और यहीं पर होने वाले जो फैसले हैं वो अहमियत के हामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा रहनुमा है, खासतौर पर फैसल जवेद साहब भी कल रूनुमा हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जब उनको इस बात का एहसास हो गया है कि हमारे लिए एक सेफ हेवन वजूद में आ चुकी है, तो अब आप और भी बाकी देखेंगे पीटीआई के लीडरशिप जो खैबर पख्तूनख्वा से ही बरामद होंगे और पेशावर हाई कोर्ट से ही रिलीफ लेंगे, और उसके बाद तकरीरें करके मुझे और आपको आला इखलाकियात के दर्स भी देंगे। लेकिन असल में इस वक्त इस हुकूमत साजी की दलदल से बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाश करना है, जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ी दर्द सर बन चुका है। और इसी के लिए वो इस वक्त मैं अगर ये कहूँ कि 3 अतराफ में से मुखी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।